بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. ماشاء اللہ چشم بدور، اتنا خوبصورت چہرہ. واہ شاہ نواز، کیا کہنے تمہارے. اب تو تم نے ہمارے کوٹھے میں 4 چاند لگا دیے اس حسینہ کو لا کر. سامنے بیٹھی وہ موٹی سی عورت ہر زاویے سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی. میری نیلی آنکھوں میں خوف کے ساتھ آنسو بھی چمک رہے تھے، لیکن شاہ نواز نوٹ گننے میں مگن تھا. وہ مجھے یوں سہما ہوا دیکھ کر چونک کر شاہ نواز سے کہنے لگی، کہیں تم اسے اغوا کر کے تو نہیں لائے ہو؟ شاہ نواز نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، ارے نہیں بیگم صاحبہ، بھلا میں اغوا کر کے کیوں لاؤں گا؟ یہ مال تو شروع سے ہی میرے قبضے میں تھا. اچھا، حیرت ہے. وہ غور سے مجھے دیکھے جا رہی تھی. جب شاہ نواز نے اس بیگم صاحبہ کو مجھ پر یوں فریفتہ دیکھا تو وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اسے دیکھ کر اتنا بھی مت پاگل ہو بیگم صاحبہ. ہمارے پورے گاؤں میں ایسا حسن تو بکھرا پڑا ہے جگہ جگہ پر. ایسی لڑکیاں تو گھاس چرانے جاتی ہیں بکریوں کو. تم کیا جانو ہمارے گاؤں کی خوبصورتی. اب بیگم صاحبہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری اوقات کیا ہے. میں غریب گھر سے تعلق رکھنے والی 19 سال کی لڑکی تھی. میرا باپ ایک جواری تھا، اس نے مجھے جوئے میں ہار دیا تھا، وہ بھی شاہ نواز کے ہاتھوں. اب شاہ نواز نے اس سے کہا کہ یا تو میرے پیسے دو یا اپنی اس خوبصورت بیٹی کو میرے حوالے کر دو. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی مکروہ ارادوں کا مالک ہوگا کہ مجھے اس نائکا کے ہاتھوں بیچ ڈالے گا. اب وہ اپنے پیسے لے کر یہاں سے جا چکا تھا. تبھی بیگم صاحبہ کہنے لگیں کہ تمہاری حالت مجھے بتا رہی ہے کہ تم کوئی شور شرابہ نہیں کرو گی اور نہ ہی ہاتھ پاؤں چلاؤ گی، لیکن پھر بھی میں تمہیں پہلے سے ہی بتا رہی ہوں کہ خبردار جو کبھی میرا حکم ماننے سے انکار کیا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ بڑے خوفناک لہجے میں مجھے آنے والے وقت سے آگاہ کر رہی تھی کہ مجھے ان کی ہر بات اچھی یا بری بلا چوں چرا ماننی ہوگی. تبھی اس نے مجھے سامنے والے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا. میں خاموشی سے اٹھ کر اس کمرے کی طرف آ گئی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکیاں مجھے دیکھ کر نفرت کا اظہار کر رہی تھیں. تبھی میری نظر آئینے پر پڑی. وہاں سے میرا روتا بلکتا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا. تجھ پر تو رب کا خاص کرم ہے، کسی کی گندی نظر بھی تیرے وجود کو میلی نہ کر سکے گی. مجھے میری ماں کی بات یاد آئی. آج دیکھ میرے ماں باپ نے مجھے کہاں پہنچا دیا. میں کوٹھے کی زینت بن کر بیٹھی ہوں اور تو کہتی تھی کہ کوئی مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. مجھ پر رب کا خاص احسان ہے، لیکن آج میں داغدار ہو جاؤں گی. اب میری ہر رات ایک عذاب کی طرح گزرے گی. میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی. جانتی تھی کہ آگے میری قسمت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اماں کہتی تھیں ان کا تو یہ یقین تھا کہ مجھے کوئی چھو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بچپن سے ہی میرے ساتھ وہ مخلوق تھی جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی. حالانکہ مجھے تو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن یہ صرف اماں کا ماننا تھا اور کسی کا نہیں. میں اسی چارپائی پر لیٹ گئی کیونکہ میرا وجود پہلے ہی تھکن سے چور چور ہو رہا تھا. برستی آنکھوں سے میں ماضی کی خوفناک یادوں میں قدم رکھ چکی تھی. میرا نام سحر گل ہے. میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا. ہم ایک پہاڑی علاقے میں رہتے تھے. بچپن سے ہی میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ سے پٹتے ہوئے دیکھا تھا. جیسے جیسے بڑی ہونے لگی ویسے ہی پتہ چل گیا کہ میرا باپ ایک جواری انسان تھا. جس دن اسے نشہ پانی نہ ملتا وہ نہ صرف اماں کو مارتا پیٹتا بلکہ ہم بہن بھائیوں کو بھی نہ بخشتا. ہم 5 بہن بھائی تھے. بڑی بہن زرگل کی شادی محض 14 برس کی عمر میں ہی ایک بہت بڑی عمر کے آدمی سے ابا نے زبردستی کر دی. اس کے اوپر بے تحاشا ظلم ہوا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں تھا. ہمارے پورے گاؤں میں خوبصورتی بے تحاشا بھری ہوئی تھی، کیونکہ یہاں کی ساری لڑکیوں کے بال سنہری، آنکھیں نیلی اور گوری چٹی رنگت ہوا کرتی تھی. ویسے بھی ہم پٹھان تھے. خوبصورتی ساری لڑکیوں کو ورثے میں ہی ملی تھی. مجھے شہر دیکھنے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ شہر کے بارے میں نے سنا تو بہت تھا، لیکن کبھی اسے دیکھنے کا موقع نہ ملا. جب سے زرگل کی شادی ہوئی تھی ابا کی نظر مجھ پر ٹکی ہوئی تھی کہ وہ کب کسی اور سے پیسے لے کر بدلے میں مجھے اس کے ساتھ رخصت کرتے. لیکن میں ہمیشہ ابا کے آنے پر کہیں نہ کہیں چھپ جایا کرتی تھی. میں نے زرگل کو خود اپنی آنکھوں سے روتے پیٹتے دیکھا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ وہی ہو جو اس کے ساتھ ہوا تھا. جب میں اماں سے اس خدشے کا اظہار کرتی تو وہ کہتی، ارے تو میری سب سے انوکھی بیٹی ہے، تجھے تو کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اماں تو ایسے کیوں کہتی ہے؟
میرا نصیب بھی زرگل کی طرح کالا ہے. میں بھی ایک نہ ایک دن ابا کے ان گھٹیا ارادوں کی بھینٹ چڑھ جاؤں گی. میں روتے ہوئے اماں سے کہتی. تب اماں سرگوشی میں مجھے کہتی کہ جس دن تو پیدا ہوئی تھی نا، اسی دن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تیری حفاظت کرنے کے لیے میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے. وہ تجھے آنچ نہیں آنے دے گا. وہ کون ہے اماں؟ اسے کیسے جانتی ہے آپ؟ اس بارے میں اماں نے مجھے کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا. ہمارے گاؤں میں صرف 1-2 گھر ہی امیر تھے، باقی سارے لوگ غربت کی چکی میں پس رہے تھے. اماں نے چند ایک بکریاں پال رکھی تھیں، ان سے ہی ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا. ہر سال 1-2 بکری بیچ دیتے، تب جا کر 4 پیسے آ جاتے. کبھی کبھار 1 ٹائم کی روٹی نصیب ہوتی اور کبھی 2 وقت کی، کبھی تو نصیب ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن اماں کو الگ زرگل کا بھی روگ لگا تھا. وہ بار بار یہی سوچتی تھی کہ میری چھوٹی سی بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی. اب میں بھی 16ویں سال میں قدم رکھ چکی تھی. ہر وقت مجھ پر ابا کا خوف سوار رہتا تھا، کیونکہ کئی دنوں سے شاہ نواز کا بہت آنا جانا ہو گیا تھا. وہ مکروا چہرے والا ایک آوارہ سا انسان تھا. جب بھی آتا مجھے دیکھ کر ابا سے نہ جانے سرگوشیوں میں کیا کہتا رہتا تھا. ابا اس کی بات سن کر سر ہلاتا. اماں مجھے سختی سے تاکید کرتی کہ تجھے ان دونوں کے سامنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. کبھی کبھار ابا اماں کو مارتا اور پھر اماں کے پہلو سے بندھے ہوئے پیسے کھول کر لے جاتا. قرض کے پیسوں کی خاطر تو ابا گھر آتا تھا، ورنہ اپنے نشئی دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر رہا کرتا. اکثر ابا جوا کھیلتا تھا. جوئے میں ہار جاتا تو ابا گھر میں آ کر خوب توڑ پھوڑ کرتا. غرض ابا کی زندگی تو اس جوئے کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی. مجھے یاد آیا جس دن ابا جوا ہار کے آیا تھا، اس دن ایک کالی شکل والا منحوس آدمی گھر میں زبردستی گھسا اور زرگل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا. اس کے ساتھ 3-4 آدمی اور بھی تھے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب شدید سردی کی وجہ سے ہر چیز عجیب سی اداسی میں ڈھلی ہوئی تھی. میں صبح ہی صبح اماں کے رونے پیٹنے کی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھی. تیزی سے بھاگی باڑے کی طرف گئی جہاں پر ہماری بکریاں بندھی ہوئی تھیں. اماں شدید صدمے کا شکار تھیں کیونکہ ان کی ایک لاڈلی بکری مر چکی تھی. میں نے اماں کو سنبھالا. کہنے لگی اماں صبر کرو، اللہ اور دے گا، ایسے روتی کیوں ہو؟ لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے غریب کا تو یہی سہارا تھا، دیکھ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہائے کون اس نقصان کو پورا کرے گا؟ لیکن اماں نہیں جانتی تھی کہ اس دن میرا اور اماں کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اس دن شام کو ابا گھر آیا، اس کے ساتھ شاہ نواز بھی تھا. تیز تیز آواز میں لڑائی جھگڑا کرتا شاہ نواز مسلسل ابا کو کہے جا رہا تھا کہ دیکھ میں نے تیری اس بیٹی کے اوپر شرط لگا کر جوا کھیلا تھا اور تو وہ جوا ہار گیا. اب اپنی شرط پوری کر ورنہ میں ان سارے آدمیوں کو بلا لوں گا جو اس وقت ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے. ابا ڈھٹائی سے کہنے لگا ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے، کل آ کر اپنی امانت کو لے جانا. اس کی گندی نظریں مجھ پر تھیں. فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھتا وہ یہاں سے چلا گیا. میں خوف سے کانپ کر رہ گئی. اماں تیر کی طرح سامنے آئی. پہلے ہی بکری کے مر جانے کی وجہ سے وہ شدید صدمے میں تھی. چیختی ہوئی ابا کو کہنے لگی دیکھ تو نے میری بڑی بیٹی کے ساتھ تو یہ ظلم کر لیا، اب میں اس کے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے دوں گی. میری لاش پر سے گزر کر تو شاہ نواز کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا. ابا نے ایک دم اماں کو بالوں سے پکڑا. کہنے لگا تو ہوتی کون ہے مجھ پر یہ حکم چلانے والی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو بھی جوئے میں ہار کر میرے نصیب میں آئی تھی. کون سا تیرا باپ کوئی رئیس آدمی تھا؟ اس نے بھی تو جوا کھیل کر تجھے میرے حوالے کیا تھا. ابا کا چہرہ بہت مکروا لگ رہا تھا. وہ بے تحاشا اماں کو مارنے پیٹنے لگے. میں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. کہنے لگی ابا یہ ظلم نہ کرو، میں شاہ نواز کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اماں کو نہ مارو. بمشکل میں نے اماں کو ابا سے بچایا تھا. پوری رات ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر سسکتے رہے. تب اماں نے میرا ہاتھ تھاما. کہنے لگی دیکھ میری بیٹی، میں جانتی ہوں تیرا باپ تجھ پر یہ ظلم کر کے رہے گا، لیکن تو نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. آج میں تیرے سامنے ایک بہت بڑا راز بتانے والی ہوں جسے میں نے بچپن سے تجھ سے چھپا کر رکھا. کیسا راز اماں؟ اماں نے میری نیلی آنکھوں کو دیکھا، پھر کہنے لگی دیکھ تو میری سب سے خوبصورت بیٹی ہے،
حسن میں بھی اور ذہن میں بھی، اس لیے میں تجھ پر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتی، لیکن میں خود بھی بے بس ہوں۔ دل تو چاہتا ہے تجھے اپنے کلیجے میں چھپا کر رکھوں، لیکن میری مجبوری سمجھ کر مجھے معاف کر دینا بیٹی۔ وہ راز یہ ہے کہ ایک کالی اندھیری سیاہ رات کی تاریکی میں تیری پیدائش ہوئی تھی۔ اس وقت میں اکیلی عورت تھی، جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ تو جانتی ہے نا، اس گاؤں کے قریب ہی ایک گھنا جنگل ہے۔ شروع سے ہی میں ایک بدبخت عورت تھی، کیونکہ میرے باپ نے بھی مجھے جوئے میں ہار کر اس آدمی کے حوالے کیا تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ اس نے مجھ سے شادی کر کے گھر بسا لیا۔ یوں تم لوگوں کی شکل میں میرے ہاں اولاد نے جنم لیا۔ اپنی اولاد کے سہارے پر ہی میں جینے لگی۔ زرگل کے بعد تیری پیدائش ہوئی تھی۔ تو میری سب سے بخت والی بیٹی تھی، کیونکہ تجھ سے پہلے میں صرف بھوکی رہ کر گزارا کرتی تھی، لیکن تو اس وقت میرے پیٹ میں تھی جب تیرا باپ اچانک نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں اس حال سے اکیلی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے موت نے مجھے خود دعوت دی ہے۔ مجھے لگتا تھا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچ نہیں سکے گا۔ ساتھ ہی مجھے زرگل کا بھی خیال آتا، کیونکہ وہ بھی اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ وہ صرف 2 سال کی تو تھی۔ پھر اس رات مجھے بے تحاشا درد شروع ہو گئے۔ میں جان گئی کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح در در بھٹکنے لگی، لیکن ہر کوئی مجھے دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ میں ایک نشئی آدمی کی بیوی ہوں۔ یوں ہی بھٹکتے بھٹکتے میں اس جنگل میں جا پہنچی، کیونکہ اس جنگل سے نکل کر سیدھی سڑک آتی تھی جو شہر کی طرف جاتی تھی، لیکن اس سڑک تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں درد کی شدت سے تڑپتی بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ تبھی مجھے پاس میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر نظر آیا۔ دل میں خیال آیا کہ اگر میری اور اس بچے کی زندگی ہے تو میں اس تنہا جگہ پر اپنے بچے کو جنم دے دوں گی۔ یہی سوچ کر خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے میں اس خالی اور ویران گھر میں چلی گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ پہلے تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ وہ مجھ پر جھکا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگا۔ پھر جیسے جیسے وہ مجھے ہدایت دیتا میں ویسے ہی کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے ہاں ایک پیاری سی پھول جیسی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس آدمی نے اس بچی کو اٹھا کر بے تحاشا پیار کیا، اور تمہاری صورت میں وہ بچی میری گود میں آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکی حسن کی دولت سے بے تحاشا مالا مال تھی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ اس بچی کی پیدائش میرے سامنے ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اسے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میرے ہوتے ہوئے کبھی کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن پھر اچانک ایک روشنی کا دھماکہ ہوا اور وہ غائب ہو گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، لیکن یہ خواب بہت حسین تھا۔ میں اس خواب سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر میں تمہیں گھر لے کر آ گئی، لیکن تم کبھی بھی اکیلے میں ڈرتی نہیں تھی۔ ایسے لگتا تھا وہ آدمی تمہارے آس پاس ہی ہو۔ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ وہ آدمی کوئی جنات تھا، تو کبھی لگتا کہ وہ صرف میرا وہم تھا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، مجھے کبھی بھی پتہ نہ چل سکا، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میں یقین دلاتی ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارا بھلا ہی ہوگا۔ اماں کی یہ باتیں بڑی حیرت انگیز تھیں۔ میں بالکل چپ چاپ بیٹھی ان کی یہ باتیں سن رہی تھی، لیکن دوسرے دن مجھ پر قیامت بیت گئی جب مجھ سے پورے 20 سال بڑے شاہ نواز سے ابا نے میرا نکاح کر دیا۔ اب شاہ نواز میرا مالک بن چکا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمیشہ کے لیے میرے ماں باپ سے مجھے جدا کرنے کے لیے وہ مجھے شہر لے آیا۔ شہر میں 2 دن تک اس نے مجھے ایک گھر میں رکھا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ پھر ایک رات، آدھی رات کو وہ زبردستی کمرے میں آیا اور میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہی چیخیں مارتا ہوا دور بھاگا۔ وہ بے تحاشا ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ خوف سے آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، یہ سوچ کر کہ شاہ نواز نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ الٹے قدموں واپس کمرے سے بھاگ گیا تھا۔ صبح مجھ پر چیختے ہوئے کہنے لگا کہ رات کو تمہارے کمرے میں کون آدمی تھا؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں، تمہارے علاوہ یہاں آتا کون ہے؟ تبھی اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگا تیرا علاج تو میں کرتا ہوں۔ ویسے بھی میں نے شادی صرف نام کو کی تھی،
آج ہی میں تجھے اس کوٹھے پر بیچ آؤں گا جہاں پر میں نے سارے معاملات طے کر رکھے ہیں۔ دوسرے ہی دن اس نے مجھے چادر اوڑھنے کو کہا اور اس نائکا کے کوٹھے پر لے آیا۔ میری خوبصورتی دیکھ کر وہ مجھ پر بچھی جا رہی تھی، لیکن مجھے اپنی خوبصورتی زہر لگ رہی تھی۔ کاش میں کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتی جو عزت دار گھرانہ ہوتا، کسی امام مسجد کے گھر میں یا پھر کسی مولوی کے گھر میں، جو مجھے عزت سے گھر کی 4 دیواری میں جگہ دے دیتا۔ مجھے آج اپنی قسمت پر خوب رونا آ رہا تھا۔ پھر میری اگلی رات اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ جب وہ نائکا میرے پاس آئی، کہنے لگی جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج بہت بڑی محفل میں جانا ہے تمہیں، اور ہاں، جو تھوڑی بہت تیاری تمہیں خالدہ نے کروائی ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے نا۔ وہ بڑے پیار سے میری تھوڑی کو چھو رہی تھی، لیکن اس کا چھونا مجھے زہر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے نیلا پیلا عجیب سا سوٹ پہننے کے لیے دیا، جسے پہن کر نہ میرا وجود ڈھک رہا تھا نہ چھپ رہا تھا۔ اسے پہن کر میں عجیب سی شرم محسوس کر رہی تھی۔ اس نائکا نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگی واہ، خوبصورتی ہو تو تم جیسی، تمہاری نیلی آنکھیں، گوری رنگت دیکھ کر کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے۔ اب میں دیگر 2 اور لڑکیوں کے ساتھ نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ نہ مجھے اپنی منزل کا پتہ تھا، نہ ہی مستقبل کا۔ ایسے لگتا تھا میں انسانوں کی بھیڑ میں کھوئی ہوئی وہ لڑکی ہوں جو ہمیشہ بھٹکتی رہے گی، لیکن کبھی بھی اسے کوئی منزل نہیں مل پائے گی۔ اداس نظروں سے باہر کے منظر کو دیکھے جا رہی تھی۔ باہر کا کالا اندھیرا میری قسمت کی طرح کالا تھا۔ اب مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑی سی خوبصورت کوٹھی کے سامنے ہم اتر گئے۔ لڑکیاں مجھے اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ اب میں ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ میں سہمی ہوئی ایک جگہ کھڑی تھی۔ وہاں پر بہت بڑی محفل تھی، جہاں پر گھنگرو باندھ کر ہم تینوں لڑکیوں کو رقص کرنا تھا۔ میں بھی ان لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر رقص کرنے لگی، لیکن اچانک ہی میرے گھنگرو میں سے ایک کیل سی نکل کر نیچے زمین پر گری اور میرے دل و دماغ پر اس قدر مایوسی طاری تھی کہ مجھے اپنی تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا۔ تبھی ایک زوردار آواز پر اچانک محفل کو روک دیا گیا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ وہ لڑکی یہاں اس قدر تکلیف میں ہے اور تم سب رقص دیکھنے میں مگن ہو۔ وہ ایک لمبا چوڑا وجود رکھنے والا نوجوان تھا، سفید کپڑے پہنے۔ اس کا خوبصورت چہرہ روشنی میں خوب جگمگا رہا تھا۔ سب لوگ سہم گئے۔ تبھی وہ میرے پاس آیا، مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بڑی نرمی سے کہنے لگا، چلو آؤ، میں تمہاری مرہم پٹی کر دیتا ہوں۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ کون ہے اور مجھے اس طرح سے کیوں اٹھا کر لایا ہے۔ اب وہ بستر پر لٹا کر میرے پاؤں پر پٹی کر رہا تھا۔ میں بے خبر ہو کر سو چکی تھی۔ تکلیف کی شدت اتنی حاوی ہو گئی کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ دوسرے دن میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نائکا کے کوٹھے پر موجود تھی، لیکن وہ نائکا میری بلائیں لے رہی تھی۔ بڑے پیار سے کہنے لگی، ارے واہ، تم نے تو مجھے ایک رات میں ہی مالا مال کر دیا، تم تو میری سب سے موٹی مرغی ہو۔ میں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ میں تو وہاں زخمی حالت میں بستر پر پڑی تھی، لیکن یہاں تک کیسے پہنچی؟ پھر ساتھ والی لڑکی مجھے بتانے لگی کہ تم اس آدمی کے ساتھ ہی پوری رات کمرے میں بند رہی، صبح ہم تمہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ آدمی کتنا خوبصورت تھا نا جو تمہیں اٹھا کر لے کر گیا تھا، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، حالانکہ میں درد کی شدت کم ہونے پر خود ہی گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ ہاں، لیکن اس نے سونے سے پہلے مجھے ایک عجیب سا شربت پینے کے لیے ضرور دیا تھا، جسے پیتے ہی میری تکلیف کم ہو گئی تھی۔ لیکن جانے کیوں میرا دل بار بار یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس سے دوبارہ ملاقات کروں، کاش مجھے اس سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے۔ لیکن دوسرے دن نائکا آ کر بڑی حیرت سے کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ سحر گل، تمہیں ایک بہت امیر آدمی لینے آیا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، دیکھو زیادہ سوال جواب مت کرو، وہ بہت امیر آدمی ہے، تمہیں اسے خوش کرنا ہوگا۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ پہلی رات تو میں بچ گئی تھی، لیکن آخر کب تک بچتی؟ بے دلی سے تیار ہونے لگی، لیکن سامنے جو آدمی کھڑا تھا اسے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسی سے تو دوبارہ ملنا چاہتی تھی۔ یہ ایک مہربان آدمی تھا۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ وہ مجھے لے کر اس کوٹھے سے باہر آ گیا۔ کیا تم بھی میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔
پھر ہم اسی گھر میں چلے آئے، لیکن اس دن کی طرح آج اس گھر میں رونق نہیں تھی، بلکہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کیا گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے؟ میں سہمے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں، جو تھے میں نے انہیں پہلے ہی یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ میں تمہیں جو لانے والا تھا۔ میں اس کی بات پر حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، جانتی بھی ہو، میں تمہیں آج سے نہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھ رکھا ہو۔ تب اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، کہنے لگا، سامنے والے کمرے میں جاؤ، وہاں پر ایک چیز رکھی ہوگی، اسے اٹھا کر باہر لے آنا، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اب میں خوشی خوشی اس کمرے میں گئی، لیکن سامنے رکھی چیز کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک کتاب رکھی تھی۔ مجھے اگرچہ کتاب پڑھنی نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی میں اسے اٹھا کر باہر لے آئی۔ جیسے ہی میں نے اس کتاب کو کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں میری تصویریں تھیں، میری نیلی آنکھوں والی خوبصورت تصاویر۔ یہ تصاویر کب اتاری گئی تھیں؟ کس نے یہاں پر چپکائی تھیں؟ مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہوا۔ یہ میری تصویریں اس کتاب میں کیسے؟ میں بڑی حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ یہ تم نہیں ہو سحر گل، بلکہ تمہارے جیسے دکھنے والی ایک اور لڑکی ہے۔ کیا یہ میری تصویر نہیں ہے؟ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں، یہ تصویر میری بیوی کی ہے۔ جس دن تم پیدا ہوئی تھی اسی دن وہ مر گئی تھی، لیکن کسی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بالکل میری بیوی کی ہم شکل ایک لڑکی اس دنیا میں آئے گی۔ جب میں نے 16 سال بعد تمہیں دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ تم بالکل میری بیوی کی طرح دکھتی تھی۔ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم اس وقت جس گھر میں بیٹھی ہو یہ بالکل خالی پڑا ہے، اس میں ایک ہی انسان موجود ہے۔ میں اس کی بات پر ہنس دی، کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت آپ تو میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں، کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ تبھی اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا، نہیں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن ذات ہوں۔ میں بہت سالوں پہلے تمہاری زندگی میں آیا تھا۔ میری آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ کہنے لگا، ایک منٹ، میں تمہیں شروع سے سب کچھ بتاتا ہوں، پھر تمہیں میری بات پر یقین آئے گا۔ دراصل ایک بہت ہی گہری طوفانی رات تھی، بارشیں ہو رہی تھیں۔ اس رات میری بیوی کی طبیعت انتہائی خراب تھی۔ اس نے ایک زہریلی جڑی بوٹی کھا لی تھی۔ میں بھٹکتا پھر رہا تھا اس کے لیے دوا ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اتنی شدید بارشوں میں مجھے ایک بھی طبیب نظر نہیں آیا۔ اب میں روتا پھر رہا تھا، لیکن اچانک میرے سامنے ایک جن ذات آیا۔ وہ بہت بڑا عامل تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تمہاری بیوی کی زندگی اتنی ہی ہے، اس لیے صبر کرو۔ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی، لیکن اس کے جانے کے بعد انسانی روپ لے کر اس دنیا میں ایک لڑکی پیدا ہوگی جو بالکل تمہاری بیوی کی ہم شکل ہوگی۔ تمہیں اسے دیکھتے ہی محبت ہو جائے گی۔ بس تم یہ سمجھنا کہ وہ تمہاری بیوی کی جگہ پر ہے، اس لیے تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب تک کے لیے صبر کرو۔ میں بے تحاشا رویا۔ کسی بھی طرح سے میں اپنی بیوی کو واپس پانا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری بیوی تھی بھی بہت خوبصورت۔ اس نے سارے جن زادوں کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ ساری جن زادیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر بہت سے جنات پاگل ہو جاتے تھے، لیکن اس نے سب کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا۔ یہ میری خوش نصیبی تھی۔ اسے کھونے کے بعد میں مرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی واپس اس کے پاس گیا تو وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی جا چکی تھی۔ پھر میں نے اکیلے ہی اسے دفنا دیا۔ روتا پیٹتا اس کی میت سے واپس آ رہا تھا جب راستے میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، شاید وہ حاملہ تھی، بار بار کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ پھر میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے خوبصورت سی پیاری سی بچی کو جنم دیا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ بار بار مجھے اسی عامل بابا کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ پھر میں نے اس عورت سے کہا کہ میں اس بچی کی زندگی بھر حفاظت کروں گا، اس کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، لیکن جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تو تمہیں میری زندگی میں آنا ہوگا۔ ابھی تمہاری عمر 16 سال ہے، اس لیے مجھے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ جنات مسکراتے ہوئے مجھے یہ ساری باتیں بتا رہا تھا، اور میں بت بن کر اس کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ تو اس رات تم نے ہی مجھے اپنے پاس رکھا تھا؟ میں نے حیرت سے اس سے سوال پوچھا، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔
کہنے لگا کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، میں تمہارا محافظ ہوں۔ جن ذات کی ہمراہی میں تو میں اپنے آپ کو بہت محفوظ تصور کر رہی تھی۔ پھر میں اس دن واپس کوٹھے پر آ گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی ہاتھ نہ لگا سکے گا، اس لیے میں بے فکر تھی۔ پھر اس نے کوٹھے کی نائکا سے مجھے خرید لیا، ڈھیر سارے پیسے دے کر اب وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میں یہاں ایک جن ذات کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا تم اپنی زندگی میں جو کچھ پانا چاہتی ہو میں تمہیں وہ واپس دینے کے لیے تیار ہوں، جو تمہاری خوشی ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس جنات سے کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، وہ بہت بری زندگی گزار رہی ہے، کیا اس کی زندگی بدل سکتی ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ گھر بہت بڑا ہے، تم یہاں پر اپنی ماں بہن بھائیوں کے ساتھ رہو، تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا، لیکن میری اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تم کبھی کسی مرد کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھو گی، کیونکہ تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی، تمہاری عمر 18 سال ہو جائے گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، وہ بہت مہربان اور نیک تھا، مجھے اس کے ساتھ رہنے پر خوشی محسوس ہوتی۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو ضرور لے کر آئے گا۔ اب میں اس وقت کا انتظار کرنے لگی۔ پھر وہ دن میرے لیے خوشیوں بھرا تھا جب اماں اور چھوٹے بہن بھائی میرے سامنے موجود تھے، میرے اس گھر میں۔ میں ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ آدمی کا روپ لی اماں کے سامنے موجود تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی حقیقت کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گی۔ اماں سرگوشی میں کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ تیرا نکاح تو شاہ نواز کے ساتھ ہوا تھا۔ میں اداسی سے کہنے لگی اماں، شاہ نواز مجھے ایک کوٹھے کی نائکا کے ہاتھوں فروخت کر کے جا چکا تھا، لیکن اس آدمی نے مجھے اس سے بچایا ہے، یہاں پر لے کر آ گیا۔ اب میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، تبھی تو میں نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ اماں بہت خوش ہو گئیں۔ چھوٹے بہن بھائی اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر کہنے لگے باجی کیا ہم یہاں رہیں گے؟ کیا ہماری زندگی بدل گئی ہے؟ اماں کہنے لگیں کہ پہلے تو میں نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن جب اس نے تیری تصویر دکھائی تو مجھے اس پر یقین آ گیا۔ ویسے یہ مجھے کچھ دیکھا دیکھا سا لگتا ہے، پر یاد نہیں میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ میں یہ بات سن کر گھبرا گئی۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ یہ میرے محافظ ہیں۔ نہ تو میں نے اسے یہ بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں، نہ ہی میں نے کسی رشتے کا ذکر کیا۔ در حقیقت میں سب سے اس بارے میں چھپانا چاہتی تھی۔ اب ہماری زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ جب میں نے ابا کے بارے میں پوچھا تو اماں کہنے لگیں کہ اس کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دن وہ جوا کھیلنے گیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت بری طرح ہار گیا تھا، تیری چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے بھی پورے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تب وہ نہ جانے کہاں بھاگ گیا۔ میں بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ اچھا ہے ابا سے جان چھٹ گئی، ویسے بھی اس نے اماں کی زندگی کو بہت عذاب بنایا ہوا تھا۔ اب میں اس گھر میں بڑے آرام سے رہ رہی تھی، لیکن ایک دن جن ذات گیا تو واپس نہ آیا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی، لیکن وہ مجھ سے کہیں پہ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں حیران تھی وہ کہاں چلا گیا۔ میری نظر پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھتی کہ کہیں میں بھی تو اس سے محبت نہیں کرنے لگی۔ واقعی میں مجھے اپنے دل کی کیفیت عجیب محسوس ہوتی تھی۔ اماں کہنے لگی وہ آدمی کہاں ہے جو اس گھر میں رہتا تھا؟ کیا یہ اسی کا گھر ہے؟ میں نے کہا اماں وہ نہ جانے کہاں چلا گیا، اسی نے تو میری زندگی بدلی ہے، ورنہ آج میں ایک کوٹھے کی طوائف بن کر زندگی گزار رہی ہوتی۔ اماں کہنے لگی خیر خیریت سے ہو؟ پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ بھلا آدمی۔ اب میں اس کی یاد میں بری طرح تڑپنے لگی، لیکن کئی دن گزر گئے، وہ واپس نہ آیا۔ پھر ایک دن گاؤں کا ایک خوبصورت نوجوان چلا آیا، وہ اماں کا بھانجا لگتا تھا۔ اماں سے کہنے لگا گاؤں میں تو بہت شدید زلزلہ آیا ہے، پورا گاؤں تباہ ہو گیا، میرے ماں باپ بھی مر گئے، اب ایک بھی بندہ صحیح سلامت نہیں بچا۔ ہمیں یہ سن کر بہت افسوس ہوا، شاید ہماری زندگی باقی تھی، اسی لیے پہلے ہی ہم یہاں آ گئے۔ پھر اماں نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ میں نے دیکھا وہ ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگا سحر گل، میں بچپن سے تم سے محبت کرتا تھا، لیکن تمہارے باپ سے ڈر لگتا تھا، اس لیے تمہارے سامنے محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ میں گڑبڑا کر کہنے لگی کہ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی، تم جانتے نہیں میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں۔ شاہ نواز جیسے انسان کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی،
میں ایک کوٹھے کی طوائف بھی رہ چکی ہوں۔ میں نے اپنے منہ سے اسے ساری تلخ حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر تم مجھے اپنی زندگی میں قبول کرتی ہو تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ اب میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں کسی بھی مرد سے نہ تو شادی کر سکتی ہوں اور نہ محبت۔ جیسے ہی میں 18 سال کی ہوں گی تو اس جن ذات سے شادی کر لوں گی جو میرا محافظ ہے۔ لیکن اماں کا بھانجا ریحان بھی اپنے سارے رشتوں کو کھو چکا تھا، اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ میں اسے گھر سے جانے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دن میں بہت اداس باہر بیٹھی تھی جب اچانک دروازے پر ایک فقیر آیا۔ جیسے ہی میں اسے خیرات دینے گئی تو وہ سرگوشی میں کہنے لگا، دور ایک پرانے پیڑ کے نیچے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، جا کر اس سے ملاقات کر لے، ورنہ وہ یوں ہی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہل کر رہ گئی۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی، اماں سے چھپ کر فوراً میں اس سے ملنے جا پہنچی۔ میں نے دیکھا وہ جنزاد ہی تھا جو خود کو اس درخت کا قیدی بنا چکا تھا۔ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ میں اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس نائکا نے مجھ سے ایک خاص عمل کروا دیا ہے جو تمہاری خریدار تھی۔ کیا؟ میں اس کی بات سن کر چیخ اٹھی۔ وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں وہاں سے نکالنے کا مجھے بہت بڑا عذاب ملا ہے، کیونکہ اس نائکا کو تمہاری صورت میں اپنا کوٹھا چلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، لیکن جیسے ہی میں تمہیں وہاں سے نکال کر لے گیا تو وہ تمہاری کھوج میں لگ گئی کہ تم اس کوٹھے سے کیسے فرار ہوئیں، جبکہ میں تو اس کو پرانا گاہک تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ایک عامل سے پتہ کروایا کہ میرے کوٹھے پر سے وہ لڑکی کیسے غائب ہوئی، تو اس نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ تمہارے کوٹھے پر آنے والا ایک جن ذات تھا جو بچپن ہی سے اس لڑکی کے اوپر عاشق تھا، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور اس نے مجھ پر عمل کروانا شروع کر دیا۔ پہلے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن ایک دن اس کوٹھے کے سامنے سے میں گزرنے لگا، تب اس نے مجھ پر ایک پانی کا چھینٹا مارا جس سے میں وہیں پر قید ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے اس درخت کے اندر قید کر دیا۔ اب میں دن رات یہیں پہ رہتا ہوں، تمہارے پاس بھی نہیں آ سکتا، لیکن میں تمہیں یوں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تم تو ایک مہربان جن ذات ہو۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو کسی طرح سے اس کوٹھے کی مالکن کے پاس جا کر یہ معلوم کرو کہ وہ عامل کہاں رہتا ہے۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا تبھی تم میرے لیے کچھ کر سکو گی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی کہ تم نے میری زندگی بدلی ہے، میں تمہاری مدد ہر صورت میں کروں گی۔ میں بھاگ کر اس نائکا کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے پکارا، کہنے لگا تم نے یہ سارا کام بہت دھیان سے کرنا ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ وہ نائکا پھر سے تمہاری مالکن بن جائے، تم نے سب کام چھپ کر کرنا ہوگا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہوں، اسی لیے میں اس کام کو کرنے میں بہت احتیاط برتوں گی۔ دوسرے دن ہی میں اس کوٹھے پر جا پہنچی، لیکن اپنا حلیہ بدل کر۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بھکارن کا حلیہ دے دیا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں مانگنے پہنچی تو ایک لڑکی نے مجھے وہاں سے بھگا دیا، لیکن میرے کانوں میں نائکا کی آواز آئی جو کسی دوسرے آدمی سے کہہ رہی تھی، ارے اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کی تلاش تو جاری ہے، وہ کہاں ہوگی، بس ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا حشر بگاڑ دوں گی، اس کے ساتھ وہ کروں گی جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے یہ خطرناک ارادے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں بے چینی سے سوچنے لگی کہ میں اس عامل کے بارے میں کیسے معلوم کروں، اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ یوں ہی اس گلی میں پھرتے پھرتے مجھے یہاں سے ایک عورت نظر آئی جو چادر اوڑھ کر نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے آواز دے کر روکا، بی بی کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ میں نے بیچارگی بھری آواز میں اسے پکارا۔ اس نے حقارت سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تم ایک بھکارن ہو، بھیک مانگ مانگ کے لوگوں کو تنگ کرتی ہو۔ دیکھو میں ایک اہم کام سے جا رہی ہوں، مجھے تنگ نہ کرو۔ پہلے ہی میرے سسرال والوں نے میری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کوئی عاجز عورت لگ رہی تھی۔ دیکھو تم مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی، بدلے میں صرف تم مجھے اتنا بتا دو کہ اس کالونی میں یہ جو طوائفوں کا کوٹھا ہے، یہاں پر ایک عامل آتا جاتا ہے، کیا تم مجھے اس عامل کا پتہ بتا سکتی ہو؟ وہ میری نیلی آنکھیں دیکھ کر چونک گئی، پھر کہنے لگی، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، تم تو کہیں سے بھی بھکارن نہیں لگتی۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی، جلدی سے اپنے سوال کے جواب کی منتظر تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی کہ ویسے جس عامل کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو وہ بہت پہنچا ہوا ہے، لاکھوں روپے لیتا ہے تب جا کر کام کرتا ہے،
اس کوٹھے کی مالکن کے ساتھ اس کا بہت پرانا رشتہ ہے۔ میں ایک شرط پر اس کا پتہ تمہیں بتا سکتی ہوں۔ مجھے اس وقت پیسوں کی بھی ضرورت ہے کیونکہ میرے سسرال والوں نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہے۔ میری ساس کا سونے کا سیٹ چوری ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں نے وہ سیٹ چوری کیا ہے اور اب گھر سے بھی نکال دیا۔ تبھی تو میں اپنے میکے جا رہی ہوں، لیکن وہاں پر بھی میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ مظلوم عورت نہ جانے سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گی کیونکہ میرے پاس بہت دولت ہے، لیکن بس کسی طرح تم مجھے اس عامل کا پتہ بتا دو۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی، کہنے لگی ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے کر چلتی ہوں۔ میں جلدی سے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ وہاں جا کر میں نے اپنا حلیہ چینج کیا۔ وہ میرا خوبصورت روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں کہنے لگی یہ تو کیا کرتی پھر رہی ہے اور یہ عورت کون ہے؟ میں اماں سے جلدی سے کہنے لگی اماں مجھے ابھی اپنا کام کرنے دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے اسے اپنے سونے کے بندے دے دیے تھے جو اس جن ذات نے مجھے تحفے میں دیے تھے۔ اب اس نے مجھے عامل کے آستانے پر چھوڑا اور خود خوشی خوشی وہ سونے کے بندے لے کر چلی گئی۔ مجھے اس عورت کی زبانی پتہ چل گیا تھا کہ عامل فطرتاً ایک شیطان صفت آدمی ہے، کہیں وہ میرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کر لے۔ مجھے شاید اماں کو اپنے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ اسی بات پر میں گھبرا گئی۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گئی تو مجھے دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی۔ کہنے لگا لڑکی تمہارا کام جب کروں گا جب تم مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ گی۔ میں نے فوراً ہی اپنا نقاب نیچے کر لیا۔ کہنے لگا واہ اس قدر خوبصورت بنایا ہے تمہیں خدا نے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ کہنے لگی میں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں، کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ آج سے کئی دن پہلے تم نے کسی کو ایک درخت کے اندر قید کر دیا تھا، میں اس کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ وہ میری بات سن کر چونک گیا، پھر کہنے لگا اچھا تو تم ہی ہو وہ کوٹھے کی طوائف جو وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ جانتی بھی ہو وہ مالکن کون ہے؟ وہ میری بہن ہے اور میں اس کا ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ بھائی ایک عامل جبکہ بہن ایک کوٹھے کی طوائف، دونوں میں اس قدر تضاد کیسا؟ مجھے حیران دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں بھی کوئی اتنا نیک نہیں ہوں، لاکھوں روپے لے کر لوگوں کا کام کرتا ہوں، الٹے سیدھے ہر کام کر دیتا ہوں، اس میں اچھائی برائی نہیں دیکھتا۔ وہ بڑا شفاق آدمی تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی ٹھیک ہے تم میرا کام کر دو، بدلے میں تمہیں خوش کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ میرا فائدہ حاصل کر کے تم بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہو، اس لیے مجھے بجائے اپنی بہن کے پاس بھیجنے کے تم خود بھی مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ بے تحاشا خوش ہو گیا، فوراً ہی میرا کام کرنے پر رضامند ہو گیا۔ لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی جنات اس قید سے آزاد ہوگا تو وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ یہ عامل میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ پھر اس رات وہ عامل میرے ساتھ اسی درخت کے پاس پہنچا اور جن ذات کو میرے کہنے پر اس درخت سے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی جن ذات آزاد ہوا، عامل کہنے لگا اب شرط کے مطابق تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ اگر میں اس کے ساتھ نہ جاتی تو وہ پھر سے جن ذات کو قید کر سکتا تھا، تبھی میں اس کے ساتھ آستانے پر آ گئی۔ لیکن دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کسی طرح وہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے۔ شاید میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ تبھی عامل کے آستانے کو چاروں طرف سے جنات نے گھیر لیا۔ اسے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی جن ذات کی آواز آئی، اس لڑکی کو چھوڑ دے، بہت مشکل سے میں نے اسے ہر برے انسان سے بچا کر رکھا، تو بھی ایک برا آدمی ہے، اس لیے تو اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ عامل حیران تھا کہ میرے پیچھے اتنے سارے جنات کیسے آ سکتے ہیں۔ تبھی اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے آزاد کر دیا۔ میں جیسے ہی اس کے ساتھ باہر آئی تو کہنے لگا، میں فوراً ہی اپنے قبیلے میں چلا گیا تھا، اپنے سردار سے مدد طلب کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکی میری بیوی کی ہم شکل ہے اور میں اس کے عشق میں دیوانہ ہوں۔ تبھی اس نے اپنی ساری جنزادوں کی فوج میرے ساتھ بھیج دی تھی، اسی لیے آج تم میرے پاس ہو۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکی میری بیوی کی ہم شکل ہے اور میں اس کے عشق میں دیوانہ ہوں، تبھی اس نے اپنی ساری جنزادوں کی فوج میرے ساتھ بھیج دی، اسی لیے تو آج تم میرے پاس ہو۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، ساری زندگی میں اس کی بن کر رہوں گی۔ میں یہ کہہ کر واپس اپنے بنگلے پر آ گئی۔ اماں مجھے دیکھ کر حیران ہوتی، کہتی کہاں تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی اور آج اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے۔ میں کہنے لگی اماں حالات نے مجھے بہت بڑے بڑے کام کرنا سکھا دیے ہیں۔ آج بھی وہ جن ذات میرے ساتھ اسی بنگلے میں رہتا ہے،
لیکن اماں تو دور کی بات کوئی بھی اس کے بارے میں یہ حقیقت نہ جان سکا کہ اس گھر میں رہنے والا یہ لمبا چوڑا آدمی ایک جن ذات ہے۔ پھر ایک دن وہ خود ہی کہنے لگا کہ میں نے تمہاری زندگی بہت تلخ بنا دی ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو، تم اس لڑکے سے شادی کر لو، بہت خوش رہو گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے حیران دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم خوش رہو، اس لیے میں خود تمہاری شادی اس لڑکے سے کرواؤں گا، کیونکہ یہ بہت نیک ہے، زندگی بھر تمہارا خیال رکھے گا، تم سے محبت کرتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ پھر جن ذات نے خود ہی میری شادی ریحان سے کروا دی، کیونکہ وہ ایک نیک انسان تھا۔ اس نے مجھے سارے عیبوں کے ساتھ قبول کیا تھا اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ پھر جن ذات ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن آج بھی میری نگاہیں اسے تلاش کرتی ہیں۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں بھی اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ بس یہ سوچ کر اپنے دل کو راضی کر لیتی کہ وہ ایک جن ذات تھا۔ اگر انسان ہوتا تو شاید میں اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہ کرتی، لیکن اب میں نے ریحان کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ زندگی میں کبھی بھی میں کسی تکلیف یا پریشانی میں گرفتار ہوں گی تو وہ میری مدد کرنے ضرور آئے گا، کیونکہ وہ سچ میں میرا محافظ تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔